ہر ملک کے سربراہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی عوام کو ہر قسم کی سہولیات پہنچائے. یہ اس کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں سرکاری اسپتال ہونے کے باوجود مریضوں کا بڑا تانتا بندہ ہوا ہوتا ہے. بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. لائنوں میں لگ کر گھنٹوں انتظار کرنے والے مزید بیمار ہو جاتے ہیں. اور تو اور حتیٰ کہ مریضوں کو لانے والے ہٹے کٹے تندرست انسان، صحت مند انسان، وہ بھی اتنا ٹائم لگتا ہے، وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے وہ بھی بیمار پڑ جاتے ہیں. بیماری کا شکار صحت مند بھی ہوتے جا رہے ہیں تو مریض کہاں سے صحت مند ہوں گے؟ ان تمام وجوہات کے پیش نظر نیشنل کونسل ہومیوپیتھک کے وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کری اور ان کی توجہ اس طرف دلاتے ہوئے ان کو بتایا کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کا متبادل علاج نہیں ہو رہا. اتنی بڑھتی ہوئی آبادی متبادل علاج سے محروم ہے جبکہ وہ علاج موجود ہے، اور وہ ہے ہومیوپیتھک کا علاج. یہ ساری گفتگو کے بعد میں سلام کروں گا گورنر پنجاب کو کہ جنہوں نے اس بات کی اجازت دے دی کہ پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں میں ہومیوپیتھک کے ڈاکٹروں کی بھرتی کی جائے گی اور وہاں لوگوں کا علاج کیا جائے گا. بڑی خوشائند بات ہے، لیکن کیا ہمارے دیگر صوبہ سندھ ہے، صوبہ بلوچستان ہے، صوبہ سرحد ہے، کیا ان میں ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ضرورت ہے. پاکستان کے ہر صوبے کے اندر سرکاری تمام اسپتالوں میں اس بات کا اہتمام ہو کہ ہومیوپیتھک علاج کے ڈاکٹر بھی وہاں مہیا ہوں. کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ علاج کا علاج ہو رہا ہے اور بھرتیاں ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں کی بھی، کمپاؤنڈروں کی بھی بے شمار لاکھوں کی تعداد میں ان کو ملازمتیں مل جائیں گی، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں مریض جو ہے انشاءاللہ تعالی سستا علاج ان کو میسر آ جائے گا. آج کل ڈاکٹری علاج سب سے زیادہ مہنگا ہے. حکیمی علاج اور ہومیوپیتھک کا علاج اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. وہ علیحدہ بات ہے، ایسے بھی حکیم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خاتون میرے پاس آئیں، رابطہ کیا انہوں نے کہ مجھے یہ تکلیف ہے. میں نے ایک حکیم صاحب کے بارے میں بتا دیا، فلاں جگہ جا کے ان حکیم صاحب سے مل لیں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان حکیم صاحب کی یہ کیفیت ہوگی. وہ جب خاتون بیچاری گئی، اس نے کہا مجھے نیند نہیں آتی راتوں کو، میں جاگ کر کے گزارتی ہوں، کوئی ایسی دوائی دے دیں. 2000 کی دوائی دی ان کو. انا للہ و انا، ڈاکٹری دوائی سے بھی مہنگی 2000 کی دوائی. اب وہ بیچاری پیسے لے کے آئی تھی اپنی بہن سے اوروں سے. اس نے دوبارہ حکیم صاحب سے رابطہ کیا کہ جی میں تو نہیں دے پا رہی ہوں یہ پیسے، آپ اپنی دوائی واپس لے لیں. کہنے لگے نہیں، ہم واپس نہیں لیتے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ زیادتی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں مت کرو. بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، خوشی کی باتیں سناؤ، اور نفرتوں کی باتیں نہ کرو اور نفرتیں مت پھیلاؤ. ہمارا اسلام تو ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا سبق سکھاتا ہے. پھر اس خاتون نے مجھ سے پوچھا جی میں کیا کروں، میں تو یہ نہیں کر سکتی اتنا مہنگا علاج. میں نے اس کو بتایا کہ آپ زیتون کا تیل لیں، اپنی دونوں انگلیاں بھگو کے یہاں کن پٹی پر رات کو سونے سے پہلے ہلکا ہلکا مساج کر لیں. پھر یہ دونوں انگلیاں تیل میں بھگو کر اپنے پیر کے تلوے میں ایسے مساج کر لیں، مل لیں. 2 قطرے یا 3 قطرے اپنی ناف میں ڈال کے اس کو ہلا لیں اچھی طرح سے. اس نے تو 2 روز کے بعد فون کیا، جی مجھے تو نیند آنے لگ گئی. یعنی فری کا فری، اور کتنا سستا کہ اس نے ایک زیتون کا ڈبہ خریدا ہوگا چھوٹا سا، اور وہ اس کے اندر یہ علاج موجود. لیکن ڈاکٹر ہو یا حکیم ہو یا
اور دوسرے تیسرے ہوں، جو بھی لوٹنے والے ہیں وہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن جواب دہ ضرور ہوں گے۔